اب آئیے دوسرے واقعے کی طرف لے چلوں، اور یہ محبت رسول جو کمال ایمان کا ذریعہ ہے، صرف مردوں ہی کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ عورتیں بھی جب تک اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کریں ان کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور ان کی بیٹی کا نکاح اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ زمانہ گزر چکا، بیٹی سے ملاقات ابو سفیان کی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کی محبت نے انگڑائی لی، اور باپ نے سوچا چلوں، چل کر کے ذرا مدینے جا کر بیٹی سے ملاقات کروں۔ بیٹی ام المؤمنین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ ابو سفیان گئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، دروازے پہ دستک دی، بیٹی نے دیکھا باپ آیا ہوا ہے، دروازہ کھولا، لیکن بستر پر جیسے ہی بیٹھنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا بستر سمیٹ لیا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا تمہارا باپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے؟ اب جواب سنیے، جواب میں کیا کہتی ہیں؟ جواب میں کہتی ہیں سنو، یہ نبی کا بستر ہے، اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی پرواہ نہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کسی کی رعایت نہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اپنی جان کی بھی فکر حضور کی محبت میں نہ کرو، تب جا کر انسان کمال ایمان تک پہنچتا ہے اور اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دو چیزیں میں عرض کروں گا، اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیں۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں، اور یہی مائل ہونا جب شدت اختیار کر لے کہ جس سے محبت ہوئی اس کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ سوئیں تو بھی وہی نظر آئے، بیٹھیں تو بھی وہی نظر آئے، چلے تب بھی وہی نظر آئے، جب یہ شدت اختیار کر لے تو اس کو کہتے ہیں عشق۔ محبت جب شدت پیدا کر لے تو اسی کو کہتے ہیں عشق، اور عشق جب ہو جاتا ہے تو عشق انسان کو کمزور نہیں طاقتور بنا دیتا ہے۔ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، مال سے عشق ہوتا ہے تو آدمی نماز کو بھی خیال نہیں کرتا، شریعت کا بھی خیال نہیں کرتا۔ 10 بجے کی ڈیوٹی ہے آفس کی تو 9 بجے سے تیار ہو کر بس اسٹاپ پہنچ جاتا ہے کہ ٹریفک میں پھنسا تب بھی بیفور ٹائم پہنچ جاؤں، اس لیے کہ مال کا عشق نیند قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو IPS IAS آفیسر بننا ہے، اس کا عشق اس کے اوپر سوار ہو گیا، یہ دھن سوار ہو گئی، تو پھر اس کی کیفیت یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، رات و دن کتاب کے اوپر اپنا سر رکھ کر کتاب کو دیکھنے میں، پڑھنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ کیا دنیا میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو اپنے مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس مستقبل کو پانے کے لیے وہ اپنی نیند قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ہے اس کا عشق۔ دنیا میں ہر چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ جب عشق پیدا ہو جائے تو پھر محبوب کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور انسان اسی محبوب کے تصور کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے۔ یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، حافظ بننے کا عشق،
چھوٹی سی عمر میں گھر چھوڑ دیا, ماں باپ چھوڑ دیے, رشتہ دار چھوڑ دیے, کھیلنا کودنا سب کچھ چھوڑ دیا, ایک عمارت کے اندر آ گئے. اب صبح جب اٹھائیں تب اٹھ جانا, جتنا کھلائیں اتنا کھا لینا, جتنا پلائیں اتنا پی لینا, اور فکر ہے تو بس ایک ہی کہ ہم حافظ قرآن بن جائیں, عالم دین بن جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عشق ہے جس نے ان کو قربانی دینے پر مجبور کیا. اور خوشی اس وقت ہوتی ہے جب حافظ کی دستار ملتی ہے, سند ملتی ہے, تب ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. پھر وہ قربانی یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ اے قربانی دینے والے تجھے سلام, کہ تجھے بڑا اونچا تاج عطا کر دیا گیا. عشق قربانی چاہتا ہے. کوئی بھی چیز جس سے عشق ہو جائے, جس پر طبیعت مائل ہو جائے, وہ جب تک کہ پانے کی تڑپ اس کی پیدا نہ ہو جائے اور شدت اختیار نہ کرے, اس وقت تک عشق کامل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں صحابہ کا عشق کیسا تھا. عشق کے اندر میں آپ کو بتاؤں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, اسے ذہن میں رکھیے گا. یا تو عشق کے راستے کے اندر منزل کو پالو, یا عشق کے اندر منزل کو پانے کی بجائے راستے پر چلتے چلتے تمہاری جان چلی جائے. ان دونوں چیزوں پر اللہ نے اجر رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ہم کو عشق ہے کہ مدینہ دیکھیں, آپ کو ہم کو عشق ہے کہ حج کریں, دیوانگی ہے. کبھی آدمی عمر بھی نہیں دیکھتا, توانائی بھی نہیں دیکھتا, وہاں کی تکالیف کو بھی نہیں سوچتا. عشق ہے کہ حاجی بن جاؤں, عشق ہے کہ عمرہ کر لوں, عشق ہے کہ مدینہ دیکھ لوں. نکل پڑا آدمی. میرا رب کیا پیاری بات ارشاد فرماتا ہے, نہیں پہنچا وہاں تک, احرام پہنا, نکلا, ایئرپورٹ پہنچا, دم نکل گیا. مکے پہنچا, حج کی تاریخ آنے سے پہلے روح نکل گئی. قربان جائیے, عشق میں نکلے ہوئے اس بندے کے اجر کو رب ضائع نہیں فرماتا. رب فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف گھر سے نکلا اور راستے میں اسے موت واقع ہو گئی, منزل نہیں ملی, موت واقع ہو گئی, قرآن کہتا ہے اس کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے. اب ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. عشق لے گیا تھا. اور اگر پہنچ گیا تو پہنچنے پر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اب اس کے سارے گناہ معاف, اس کی دعائیں قبول, یہ منزل اس نے پالی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, عشق چاہتا ہے کہ قربانی دی جائے.